بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار کا تذکرہ چل رہا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس محفل کا حصہ بن رہے ہیں اور ان کے ذکر پاک سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات رکھی تھی، اور کیوں نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ نے پرورش پائی، حضور نے آپ کی تربیت فرمائی، اور جس خاتون کا آپ نے دودھ پیا، جس خاتون کے رحم سے آپ نے جنم لیا، وہ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کل دسواں روزہ تھا، تو 10 رمضان کو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مشکل وقت میں آپ نے حضور کا ساتھ دیا، اور ہر مشکل گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامے رکھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو حضرت فاطمہ ظاہرہ انہی کی لگتے جگر ہیں، انہی کی بیٹی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت آپ پر ایمان لائیں کہ جب کوئی آپ کو نبی ماننے کو تسلیم نہیں تھا، اور یہ شادی کے بعد کی محبت نہیں ہے، بلکہ حضور کے ساتھ ان کی عقیدت اس وقت بھی تھی کہ جب ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے سیرت حلبیہ میں حضرت خدیجہ کے حوالے سے، کہ اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادب والوں کو بڑا نوازتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مطاف میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کے پاس، تو بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ایک راہب آیا، عیسائی راہب، تورات و انجیل کا وہ عالم تھا، اور وہ ان خواتین کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ ان کو آ کے کہنے لگا کہ اے مکہ کی عورتوں، میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ ساری خواتین کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور پھر کہنے لگا کہ آخری پیغمبر کا کہ بعثت کا زمانہ قریب آ گیا، آخری پیغمبر کے جن کے بارے میں تورات و انجیل میں بتایا گیا ہے ان کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اس لیے اگر تم میں سے کوئی کر سکے تو اس پیغمبر کی بیوی بن جانا۔ کوئی کر سکے نا، کسی کے بس میں ہو تو اس پیغمبر کی بیوی بن جانا۔ اب مکہ کی عورتوں کے لیے یہ بات عجیب تھی، تو انہوں نے کیا کیا، ان خواتین نے وہاں مطاف کے اندر نا چھوٹے چھوٹے کنکر پڑے ہوتے تھے، تو کنکریاں پکڑ کے نا اس کو مارنا شروع کر دی کہ چلا جائے یہاں سے، کیسی باتیں کر رہے تو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد خاتون تھی ان خواتین میں سے کہ جنہوں نے اس کو ایک بھی کنکر نہیں مارا، ایک بھی پتھر نہیں مارا۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے کہ ان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اسی وقت انہوں نے سوچ لیا کہ اگر ایسا موقع آیا کہ میری زندگی میں وہ پیغمبر عظیم تشریف لائے تو میں آپ کی بیوی بننے کی کوشش کروں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور کو خود نکاح کا پیغام بھیجا تھا، ہاں خود پیغام بھیجا تھا اپنی سہیلی نفیسہ جس کا نام تھا۔ دیکھو حضور کی وجہ سے حضرت نفیسہ کا نام بھی تاریخ میں آ گیا، پہلے ان کو کوئی جانتا نہیں ہوگا، حضرت نفیسہ کا نام بھی تاریخ میں آ گیا۔ تو حضرت نفیسہ کے ہاتھ خود پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جذبہ سچا تھا۔ جب وہ واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو گئی مکہ میں، آپ بڑے سچے ہیں، آپ بڑے دیانتدار ہیں، تو یہ کاروبار کرتی تھی، تاجرہ خاتون تھی، اپنا سامان دوسروں کو دیتی تھی، وہ بیچتے تھے، ان کو بیچ میں سے نفع دے دیتی تھی۔ جب حضور کے بارے میں پتہ چلا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام کے شخص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بڑے دیانتدار ہیں، تو حضور کو آفر کی، حضور کو بلایا اور حضور کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہوں، تو جتنا میں دوسروں کو نفع دیتی تھی اس سے ڈبل آپ کو دوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ امانت دار ہیں۔ تو حضور نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، تو چچا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کر لو، تجارت اچھی چیز ہے، تو حضور نے ہاں کر لی۔ اب انہوں نے سامان لیا، حضرت خدیجہ کا، مکہ سے نکلے اور حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ چلا گیا۔ اب اس غلام نے جو حضور کی نشانیاں دیکھیں مکہ سے لے کے شام تک، وہ ساری آ کے اس نے حضرت خدیجہ کو بتا دی۔ مگر کیا نشانیاں دیکھیں؟ اس نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چلتے ہیں تو ایک بادل آپ کے اوپر آ کے سایہ کر دیتا ہے، پہلے بادل کوئی نہیں ہوتا، حضور کے ساتھ ایک بادل دھوپ کے اندر کیا کرتا ہے؟ سایہ کرتا ہے، یہ اس نے دیکھا۔ پھر شام میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، تو درخت کے بالکل سامنے ایک گرجا تھا، تو اس گرجے سے ایک پادری، ایک راہب باہر نکلا، وہ حضور کے پاس چلا گیا، اور جب حضور کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو، کیا نام ہے آپ کا؟ تو حضور نے اپنا نام بتایا۔ اچھا کہاں سے ہو؟ مکہ سے ہو۔ کس خاندان سے ہو؟ قریش خاندان سے ہو۔ دادا کا باپ کا نام کیا؟ عبداللہ۔ دادا کا نام کیا؟ عبدالمطلب۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا حضور کا، ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کو چوما، وہ کہنے لگا اللہ کی قسم آپ ہی اس امت کے آخری نبی۔ حضور نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس امت کا نبی ہوں؟ اب ابھی حضور کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضور نے سوال کیا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے بولا کہ یہ جو درخت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جب وہ پیغمبر ملک شام کا سفر کریں گے تو وہ اس درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہوں گے، اور جو کھڑا ہوگا وہی پیغمبر ہوگا، آپ کے علاوہ وہ کھڑا ہی نہیں ہوا۔ دیکھو اللہ کا کیسا انتظام ہے۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا تھا، تو میں کہتا ہے میں نے گرجا اسی لیے ادھر بنوایا ہوا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آپ اس امت کے نبی ہیں، پر اس نے رولا ڈال دیا بازار میں، کہا لوگو ادھر آؤ، یہ اس امت کے کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ تو میسرہ بھی ساتھ تھے، حضرت خدیجہ کا ہوا، اس نے یہ بات بھی نوٹ کر لی۔ ہاں جی، اب کیا ہوا، ایک سودا ہو رہا تھا ایک آدمی سے، تو اس نے کہا جی پہلے تم لات اور عزا جو بت ہیں ان کی قسم کھاؤ، پھر میں آپ سے سودا لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا میں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھاتا، اور اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، ہم فٹافٹ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے، اس طرح نہیں۔ تو فرمایا میں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھاتا۔ تو وہ تاجر بھی کہنے لگا کہ یار یہ اس امت کے نبی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائیں گے۔ تو اب یہ ساری نشانیاں میسر آنے، اور پھر نفع بھی ڈبل ہوا، جو باقی تاجر آتے تھے نا ان سے زیادہ نفع ہوا، کیونکہ حضور کے ہاتھ میں برکت تھی، اس وجہ نفع زیادہ ہوا۔ تو اب بہت زیادہ نفع لے کے جب یہ قافلہ واپس پہنچا تو وہ جو میسرہ تھا وہ اتنا خوش تھا، اتنا جذباتی ہو چکا تھا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور کے ساتھ ہی حضرت خدیجہ کے پاس جاؤں، وہ پہلے حضرت خدیجہ کے پاس چلا گیا، حضور پیچھے آ رہے ہیں، کہتے تجھے سامان لے کے تو میں چلا مالکن کو، وہ پہلے چلا گیا۔ تو پہلے جاتے ہی جناب حضور کی باتیں کرنا شروع کر دی، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ تو حضرت جب کہا نا کہ بادل آپ کے اوپر سایہ کیے رہتا ہے، تو حضرت خدیجہ نے کہا میں منو نہیں لگتا، انہوں نے کہا نہیں تسی دیکھ لو کہاں ہے، وہ کہا وہ آ رہے ہیں، تو گلی میں سے آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ کا مکان ڈبل سٹوری تھا، بڑی حویلی تھی، اس زمانے کا بنگلہ تھا، تو مکان کی سہیلیاں بھی تھیں، سہیلیوں کو لیا مکان کی چھت پہ چلی گئی۔ جب مکان کی چھت کے اوپر چلی گئی اور چڑھ کے کنارے پہ چڑھ کے دیکھا
تو واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اونٹ ہیں آپ کے پیچھے پیچھے، اور آپ کے سر کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا تمہاری بات صحیح ہے۔ یہ وہ دن تھا کہ حضرت خدیجہ کو یقین ہو گیا کہ وہ جو راہب نے بات کہی تھی وہ بات کیا ہے؟ سچی ہے، یہی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اپنی سہیلی کو کہا کہ جاؤ، چونکہ میں نے اس دن بھی ایک دن مسئلہ بتایا تھا کہ وہ عورت جو پہلے سے شادی شدہ ہو یا طلاق یافتہ ہو، اسے شریعت نے اپنے نکاح کا اختیار خود دیا ہے۔ کنواری لڑکی خود نکاح نہیں کر سکتی، اس کا ولی اجازت دے گا تو نکاح ہوگا، لیکن وہ عورت جس کی پہلے طلاق ہو گئی ہے یا وہ بیوہ ہو چکی ہے، شریعت نے اس کے نکاح کا اختیار اسے دے دیا۔ تو اس وجہ سے حضرت خدیجہ جو تھی ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے ان کو اختیار تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، حالانکہ اس وقت ابھی شریعت بھی نہیں آئی تھی لیکن یہ چلتا تھا، اس زمانے میں ایک رواج تھا، تو آپ نے اپنی سہیلی حضرت نفیسہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور سے بات کرو۔ تو وہ حضور کے پاس گئیں اور کہا جی کہ آپ کو میں رشتہ بتاتی ہوں، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ شادی کر لیں، شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور نے کہا جی میرا کوئی حالات اس طرح کے نہیں۔ تو فرمایا تجارت کی ہے نا، آپ کو نفع ملا آپ کو، ہاں جی۔ تو پھر حضور نے پوچھا کون ہے وہ عورت؟ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ خدیجہ، حضرت خدیجہ۔ جس طرح حضور کا لقب تھا نا مشہور امین اور الصادق، ایسے ہی حضرت خدیجہ کا لقب مشہور تھا طاہرہ اور طیبہ، پاکیزہ کردار کی خاتون۔ یہ حضرت خدیجہ کا لقب مشہور تھا۔ دیکھو 2 ہی لقب حضور کے مشہور ہیں، الصادق والامین، اور 2 ہی لقب حضرت خدیجہ کے مشہور ہیں، طیبہ اور طاہرہ۔ تو گاری وہ ہیں، کہا میں اپنے چچا سے بات کرتا ہوں۔ چچا سے مشورہ کیا تو حضرت ابو طالب تھے چچا، انہوں نے کہا کہ بیٹا خدیجہ جیسی عورت، حضرت خدیجہ کا سٹیٹس یہ تھا اس زمانے کے اندر، مالدار بھی تھی، حیا والی بھی تھی، پاکیزہ اخلاق اور کردار کی مالک خاتون تھی، تو ہر کوئی بڑے سے بڑا تاجر ان کو بیانا چاہتا تھا، ان سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور فضل وہ انہی کو دیتا ہے جو ادب کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے وہ ادب کیا ہوا تھا، کنکری نہیں ماری تھی اس خوشخبری سنانے والے کو، بلکہ خواہش کو دل میں پیدا کیا تھا کہ میں ان کی بیوی بن سکی تو میں بنوں گی۔ پھر وہی ہوا جناب کہ پھر حضور کے چچا نے کہا خدیجہ سے بڑھ کے تمہارے لیے بیوی اچھی کون ہو سکتی ہے، ہاں کر دو، ہاں کر دی۔ پھر نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کی وہ جو خواہش تھی وہ پھر تکمیل کو پہنچی، پھر حضور کے نکاح میں آئیں۔ 15 سال تو بڑی ہنسی خوشی گزرے کیونکہ کوئی ٹینشن نہیں تھی، لیکن جب 15 سال کے بعد حضور نے غار حرا سے اتر کے لوگوں کو جمع کر کے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، پھر ٹینشنیں شروع ہو گئی، پریشانیاں شروع ہو گئی۔ لیکن حضرت خدیجہ نے ان پریشانیوں میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، تسلیاں دی آپ کو، گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو۔ حضور آ کے گھر میں گھبرا جاتے، خدیجہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، یہ ہوگا، روتی نہ، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو صفات آپ کے اندر ہیں، آپ جیسے شخص کو اللہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، ایسی تسلیاں دیتی تھی۔ تو ایسی بیوی کسی شخص کو میسر نہیں آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی۔ اسی وجہ سے ان کے انتقال کے اوپر میرے نبی اتنے رنجیدہ ہوئے کہ انتقال کے بعد بھی وہ زخم تازہ رہا، ہمیشہ تازہ رہا، ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ اتنا ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ، یہ بھی حضور کی محبوب بیوی ہیں، لیکن ایک دن حضرت عائشہ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اظہار کر ہی دیا حضور سے، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، جب دیکھو خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، میرے جیسی کنواری لڑکی آپ کے نکاح میں ہے، حفصہ ہے، زینب ہے، ہاں جی اتنی جناب میمونہ ہے، جویریہ ہے، اتنی خوبصورت بیویاں، اور جناب اتنے بڑے قبیلوں کی بیویاں،
آپ کے نکاح میں ہیں، آپ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو میرے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن خدیجہ تھی، یہ فرمایا ہو۔ تو حضرت خدیجہ ہماری پہلی ماں ہے، ام المومنین ہے، ہماری پہلی والدہ ہے، تو اس لیے میں نے سوچا حضرت فاطمہ کی نسبت سے ان کا بھی تھوڑا ذکر کر کے اپنی محفل کو ببرکت کر لیں، کیونکہ ماؤں کا ظاہر ہے جب ذکر ہوتا ہے تو محفلیں ببرکت ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ جیسی ماں، یہ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں ہر کافر کو بھی توفیق دے مسلمان ہو کے وہ بھی ان کا بیٹا بن جائے۔ اور ظاہر ہے اللہ کا اصول اور قاعدہ یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ رکھے گا، تو ہم حضور کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھے تو شاید سانو بھی انہوں نے دامن تھلے جگہ مل گئی، کیوں جی؟ کہ حضور کی ازواج ہیں، ہماری مائیں ہیں، اور وہ مائیں ہیں کہ جن کا حق ان ماؤں سے بھی زیادہ ہے جنہوں نے جنم دیا، یہ وہ مائیں ہیں کہ ان کا حق ان ماؤں سے بھی زیادہ ہے جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ان کا ذکر کریں گے، ان کے تذکرے کریں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے آنچل میں جگہ عطا فرما دے، اور اگر ان کے آنچل میں جگہ مل گئی تو پھر جنت میں بھی وہ لذت نہیں ہوگی جو ان کی محفلوں میں بیٹھ کے ہوگی، جو ان ماؤں کی زیارت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان کی محبت سے، ان کے تعلق سے وابستہ رکھے اور ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔